مسیح کے نام میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ابراہیم کے بارے میں، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، اور میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھا پیدائش کی کتاب، اس کے 22ویں باب میں خدا ابراہیم سے ایک بات کرتا ہے، اور خدا ابراہیم کو یہ پیغام دیتا ہے فرشتہ کے ذریعے کہ تو بیر سبا سے نکل اور موریہ کے پہاڑ پر جا، موریہ کے ملک میں جا، جس کو انگلش میں ماؤنٹ موریہ بھی کہتے ہیں۔ اور کیوں خدا اسے بھیجتا ہے؟ 22ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا ابراہیم کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے ایگزامز دیتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ابراہیم کا ٹیسٹ تھا جو خدا نے اس کے لیے رکھا تھا، اور اس ٹیسٹ کے لیے اس کو کچھ سفر طے کرنا تھا، اور ابراہیم نے اپنے ساتھ اپنے خادموں کو لیا، خود تھا اور اس کا بیٹا اسحاق تھا۔ اب ابراہیم کو اسحاق جو ہے وہ وعدہ کے سبب سے ملا تھا، اور سارا تب 90 سال کی تھی جب اس کے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق کا لفظی مطلب جو ہے وہ انگلش میں لافٹر اور اردو میں اسے ہنسنا کہتے ہیں، خوشی کہتے ہیں اسے۔ تو اس سبب سے اسحاق ایک ان کے لیے خوشی کا سبب تھا۔ خدا نے جو ان کو اتنی دیر بعد سونپا، وہی ٹیسٹ کے لیے خدا نے استعمال کیا۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جب ابراہیم بیر سبا سے نکلتا ہے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ تجھے ماؤنٹ موریہ پہ، موریہ کے پہاڑ پہ جانا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ 3 دن کی مسافرت کے بعد وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ گدھے پہ جا رہا تھا، تو اپروکسیمیٹلی گدھا اگر نارمل سپیڈ سے بھی چلے تو ایک دن میں 20 مائل کا سفر جو ہے، یعنی 20 میل کا سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ تو 3 دن کی مسافرت بیرسبا سے یہ ہمارے پاس کچھ 60 میل بنتی ہے، 3 دن کی مسافرت۔ اور جو ماؤنٹ موریہ ہے یا موریہ کا پہاڑ ہے، یہ یروشلم میں واقع ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دوسرا تواریخ اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں ملتی ہیں، جہاں پہ یہ تحریر ہے کہ داؤد نے اس کو خریدا تھا، اور اسی پہاڑ پہ جو اس کا بیٹا داؤد کا سلیمان تھا، اس نے ہیکل کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اسی پہاڑ کی اگر ناردرن سائیڈ پہ جایا جائے، یروشلم کی ناردرن سائیڈ پہ جائیں
ایک چوٹی واقعہ ہے، یہ وہی چوٹی ہے ماؤنٹ مورایا کی، موریا کے پہاڑ کی، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی اونچائی پہ ایک مقام تھا جس کو گلگتہ کہتے ہیں۔ وہ کلوری کی جگہ ہے جہاں پہ میرا اور آپ کا یسوع بھی قربان ہوا۔ تو یہ وہ حصہ ہے جس کے سبب سے خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تجھ سے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس ٹیسٹ کے لیے وہ نکل پڑا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیا تھا۔ تو اسی چیپٹر کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹیسٹ تھا ابراہیم کے لیے وہ یہ تھا کہ جو تیرا بیٹا اسحاق ہے، لکھا ہے جو تیرا اکلوتا ہے، لیکن ابراہیم کا دوسرا بیٹا بھی تھا جو ہاجرہ سے تھا، جو اسماعیل ہے وہ بھی موجود تھا، لیکن کیونکہ یہ وعدہ کا فرزند تھا اس وجہ سے یہاں پہ اس کو اکلوتا کہا جاتا ہے، جو اس کو اتنی دیر بعد خدا نے برکت دی اور اس کو دیا۔ تو خدا ہی اسے کہہ رہا ہے اپنے فرشتہ کے تھرو کہ اس کو لے اور اس موریا کے ملک میں جا، اور اس پہاڑ پر جو تجھے بتایا جائے گا ماؤنٹ مورایا پر جا، اور جا کے اس کو قربان کر دے، سوختنی قربانی کے لیے چڑھا دے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ خود خدا نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت میں، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور مسافرت طے کرتا ہے، اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے چلتا ہے۔ یہ ایمانداری کی حد ہے، یہ فیتھ ہے کہ اس نے اس بات پہ یقین کیا کہ خدا میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، اور وہ اس کام کو کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یہ کام اس نے کرنا تھا، اس کے ایکشن شو کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کام کرنا تھا، اس لیے وہ نکل پڑا۔ لیکن اس کے اندر ایمان موجود تھا، یہ خدا کو جانتا تھا کہ خدا میں ایسی قدرت ہے کہ وہ کسی وقت بھی مجھے مہیا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں یہ بڑی کمال کی بات کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ تو لکھا ہے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اب خدا نے تو حکم دیا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، تو اس جگہ پہنچ اور اس کی قربانی کر، لیکن اس جگہ سے تھوڑی دور یہ اپنے شاگردوں کو روکتا ہے، اپنے ملازموں کو روکتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، یہ گدھا بھی جو تمہارے پاس ہے اس کو بھی اپنے پاس ہی رکھو،
اور میں اور میرا بیٹا جاتے ہیں اور ہم خدا کا مذبح بنائیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، اور کہتا ہے اور ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ اس کا ایمان ہے کہ جو قربانی سے پہلے خدا پہ تھا کہ خدا ضرور کچھ نیا کرے گا، خدا ضرور مہیا کرے گا، ورنہ یہ یہاں پہ کبھی بھی یہ الفاظ استعمال نہ کرتا کہ میں اور میرا بیٹا لوٹ آئیں گے۔ اس کا ایمان، اس کا توکل، اس کا بھروسہ خدا پر تھا، اور اسی سبب سے خدا نے بھی اسے سرفراز کیا، اور اسی سبب سے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، اور اسی سبب سے عین موقع پہ جب اس نے قربانی کرنا چاہی تو خدا کے فرشتہ نے اسے روکا اور دیکھا کہ اس کو ایک برا دیا گیا ہے، اور اس نے اس برے کی قربانی کی، اور وہ خدا سے محبت کرنے والا شخص جو ہے وہ ٹھہرا کہ وہ قربانی کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان موجود ہے کہ بے شک خدا مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، میں ضرور اس کی قربانی کروں گا، اور اگر خدا روک بھی لے مجھے برا ضرور مہیا کرے گا۔ اس ایمان کے سبب سے اس نے اپنے سفر کو طے کیا، اس ایمان کے سبب سے اس نے آمین کہا اور چل پڑا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے بارے میں عبرانیوں کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ اور 18ویں اور 19ویں آیت بھی ہم پڑھتے ہیں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ اب یہاں پہ لفظ 19ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ کس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے؟ ابراہیم کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھا، یعنی ابراہیم سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے یہ تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ کون ملا؟ اسحاق ملا۔ تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ جب اس وقت خدا نے ابراہیم کو ٹیسٹ کے لیے بلایا، اس کے اندر یہ ایمان موجود تھا، اور ابھی تو مردوں کی قیامت کا ذکر نہیں ملتا، ابھی تو ہمیں کوئی مردے زندہ ہوئے نظر نہیں آتے تھے اس ٹائم کے مطابق، ابھی کیونکہ یہ غیر اقوام میں سے تھا۔ تو اس کا بیلیف دیکھیں کہ بائبل بیان کرتی ہے، عبرانیوں کی کتاب میں ہم نے پڑھا، کیونکہ ابراہیم تب یہ سمجھتا تھا، تب اس کا یہ ایمان تھا کہ بے شک خدا مردوں میں سے بھی جلانے پر قادر ہے، اٹھا کھڑا کرنے پہ قادر ہے۔ تو اس وقت بھی اس کا ایمان یہ تھا کہ بے شک اسحاق کی قربانی ہو بھی جائے، لیکن خدا میرے اسحاق کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہی ایمان ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آیا تو اس نے بہت سارے مردوں کو زندہ کیا، اور یوحنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سارے معجزے ہوئے، اتنے یسوع مسیح نے معجزے کیے کہ اگر ان کو لکھا جاتا تو شاید دنیا میں ان کتابوں کی جگہ ہی نہ رہتی۔ تو یہ قدرت دیکھیں خدا کی کہ خدا نے ایک ایسے ٹیسٹ کے لیے ابراہیم کو یوز کیا، اور اس کے اندر کیسا فیتھ تھا، اس نے اپنے ایمان کو اعمال سے ثابت کیا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو جب ٹیسٹیشن کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم سب کے لیے خدا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ رکھتا ہے۔ جب میرا اور آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ سٹارٹ ہو
تو اس بات پہ فخر کریں کہ خدا ہمارے لیے ہمارے ٹیسٹ کو ہی ایز اے سلوشن استعمال کر سکتا ہے، ہماری پرابلم کو ہی ایز اے برکت استعمال کر سکتا ہے، ہماری بیماری کو ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ہماری کمزوری کو ہی اپنی شہزوری کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ہماری بے وقوفی کو ہی اپنی حکمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہم ناچیز لوگوں کو وہ اپنے بیٹے کے لہو کے سبب سے ایک کارآمد چیز میں بدل سکتا ہے۔ ہم جیسے عام انسانوں کو اپنے پاک روح کے سبب سے وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ابراہیم نے اس وقت بھی اس بات پہ ایمان رکھا تھا کہ خدا مردوں میں سے بھی جلانے کی قدرت رکھتا ہے، تو فرشتہ نے اسے روکا اور اس چیز کو برکت میں بدل دیا اور اس جگہ کا نام The God will be provider رکھ دیا گیا، یہوہ یری مہیا کرنے والا۔ وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہر چیز مہیا کر سکتا ہے۔ اس بات کو جانیں، جب آپ کسی بھی مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اس کی قدرت کا اقرار کریں کہ اے خداوند تو ایسا خدا ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے سکتا ہے، اگر میں حکمت سے خالی ہوں تو مجھے حکمت مہیا کر سکتا ہے، اگر میں تیرے کلام سے دور ہوں، تیری محبت سے خالی ہوں، تو اپنے بیٹے کی قربانی کے سبب سے تو مجھے اس محبت سے بھر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ٹیسٹنگ پیریڈ میں ایز اے میڈیسن یوز کر سکتے ہیں۔ ہم اس کلام کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سبب سے خدا مجھے اور آپ کو نہ صرف سنوار سکتا ہے بلکہ بابرکت بھی کر سکتا ہے، اس میں یہ قدرت ہے۔ اور ابراہیم کی سٹوری سے ہم نے یہ سیکھا کہ اس نے آزمانے کے پیریڈ کو ایکسیپٹ کیا، اس نے سفر کا بھی آغاز کیا اور اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی قربان کرنے کے لیے خدا کو نظر کر دی، لیکن اس نے اپنی قیمتی چیز کھوئی نہیں۔ آج کل کے دور میں ہمارے پاس بہت ساری قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں، اب وقت ہے کہ ہم ان قیمتی چیزوں کو خدا کے تابع کریں۔ اب وقت ہے کہ ہم ایسے کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ویلیویبل ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں۔ ہم ایسی عادتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں اور ان کو خدا کے تابع لائیں، ان کو خدا کی حضوری میں رکھیں، اور اس سبب سے ہم بابرکت ہوں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔